نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اور روزہ اور اس کی برکتوں اور اس کی سعادتوں کے بارے میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے آج کی نشست میں الترغیب و ترہیب کی دوسری جلد کے صفحہ 92 اور 93 سے حدیث مصطفیٰ سنتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجتاً قال آمین الی آخرہ۔ حضرت کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک کے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا سب لوگ مسجد کے اندر، میں ممبر پر جا رہا ہوں، تم لوگ مسجد کے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تو وہ عرض گزار ہیں کہ ہم نے حضور کے حکم مبارک پر ممبر کے قریب حاضر ہوئے۔ ممبر کے قریب حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر قدم رکھا۔ جب پہلے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ اسی طریقے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف کے دوسرے درجے پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ اسی طریقے سے آپ نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد جب فارغ ہوئے تشریف لائے تو ہم یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو کبھی ہم نہیں سنتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان مبارک پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ یہ دعا حضرت جبریل فرما رہے تھے اور حضور آمین فرما رہے تھے۔ پھر آقا اور مولا نے ارشاد فرمایا جب ممبر کے دوسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو فرمایا کہ وہ شخص دور ہو۔ کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو پھر فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور ان کی خدمت کر کے جو شخص جنت میں نہ جائے تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ وہ دور ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آمین۔ اس سے رمضان المبارک کی برکت اور اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور روزہ پا کر کے روزے کے حقوق ادا نہ کرنے والا اور روزہ پا کر کے رمضان المبارک کے حق کو نہ ادا کرنے والا، جو کہ نماز نہ پڑھے، جو کہ روزہ نہ رکھے، جو کہ تراویح نہ پڑھے اور حق رمضان ادا نہ کرے، اس کے بارے میں حضرت جبریل کی دعا اور محمد الرسول اللہ کا آمین کہنا۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ تینوں دعائیں جو حضرت جبریل نے کیں، اللہ کے نبی نے اس پر آمین فرمائی، وہ بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم کو ان میں سے نہ بنائے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں، ان کی خدمت گزاری نہ کریں اور اس طریقے سے دنیا سے چلے جائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بلکہ اپنے والدین کی خدمت کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلی دعا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور رمضان المبارک کی عبادت کر کے اس نے اللہ کی رضا نہ حاصل کی تو وہ دور ہو۔ اور دوسری دعا سرکار نے فرمائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بارے میں فرمایا وہ شخص دور ہو کہ جس کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مبارک ہو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے تو وہ دور ہو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت خود اس کے بارے میں آمین فرما رہے ہیں، جبریل آمین کی دعا اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمین۔ اور وہ تیسری بات کہ جس کے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اولاد اسے پائے اور اس کی خدمت کر کے، یا دونوں میں سے اگر پائے تو دونوں کی خدمت کر کے جنتی نہ بن جائے تو وہ دور ہو۔ جبریل نے علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ بھلا سوچئے تو صحیح، جس کے حق میں جبریل دعا کریں اور فرشتوں کے سردار دعا کریں اور رسولوں کے سردار آمین کہیں، بھلا اس دعا اور اس آمین پر اللہ کی رحمت اللہ کس طریقے سے اپنا خاص کرم نہ فرمائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے حق میں اگر بد دعا ہو تو کیوں نہ وہ عذاب جہنم کا مستحق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کی تمام لعنتوں سے اور ان تمام سعادتوں سے اللہ تبارک ان لعنتوں سے اللہ ہمیں دور رکھے، اور ان تمام سعادتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہرہ ور فرمائے۔ اور اللہ جل شانہ کے پیاروں نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہم وہ کریں، اور جن سے منع کیا ہم اس سے باز رہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو ارشاد فرمایا آمین آمین آمین، یہ وہی روایت ہے۔ اور آپ نے تشریف فرمائی کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ جو رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو جہنم میں داخل ہوگا اور اللہ اس کو دور کرے۔ آپ نے آمین کہا تو میں نے کہا آمین۔ وہ اس طریقے سے سرکار نے آمین کہا تو صحابہ نے بھی آمین کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ حسن ابن حویرث عن ابیہ عن جدہ وہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ماہ رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہوئی اللہ اس کو دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جو ماں باپ دونوں میں سے ایک کو پائے اور جہنم میں داخل ہو تو اللہ اسے دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اللہ اسے دور کرے۔ فرماتے ہیں تو میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے گا تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر 10 لاکھ کو جہنم سے اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے رمضان مبارک میں۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ گویا پورے رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوئے آخری رات کو اس کے مقابلے میں ڈبل کو آزاد فرماتا ہے اور جہنم سے اسے نجات دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے ملائکہ خوشی کرتے ہیں
اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے جس کے وصف بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کا پورا اجر اسے دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ترغیب و ترہیب کی دوسری جلد اور صفحہ 98 ہے، اور بہار شریعت کی 5ویں جلد صفحہ 97 اور 98 پر حضور صدور شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سنا رمضان شریف کا چاند نکل چکا تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہو۔ تو قبیلہ خزاعہ سے ایک شخص بولا اے اللہ کے نبی بیان فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا رمضان کے لیے آغاز سال سے، یعنی جب سال شروع ہوتا ہے اسی وقت سے لے کر پورے سال تک جہنم سجائی، پورے سال تک معاذ اللہ پورے سال تک رمضان مبارک کے لیے آغاز سال سے، یعنی شروع سال سے لے کر پورے سال تک جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جو جنتی درختوں کے پتوں کو حرکت دیتی ہے، اسے حوریں دیکھتی ہیں تو عرض کرتی ہیں رب اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما جن کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے موتی کے خیمے کے تلے ایک حور سے اس کی شادی کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کا وصف بیان فرمایا ہے کہ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، ان میں ہر ایک کے اوپر 70 کپڑے ہوں گے، ہر کپڑے کا رنگ الگ ہوگا، انہیں 70 رنگ کی خوشبوئیں دی جائیں گی، ہر ایک کی بو الگ ہوگی۔ ان حوروں میں سے ہر ایک کے لیے 70,000 خادمائیں، 70,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ساتھ سونے کی تھالی ہوگی جس میں قسم قسم کے کھانے ہوں گے۔ ہر آدمی ہر آخری لقمے میں وہ لذت پائے گا جو پہلے میں نہیں پائی تھی، اور ان میں ہر ایک کے لیے سرخ یاقوت کے 70 تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 ایسے بستر ہوں گے جن کا استر استبرق کا ہوگا، ہر بستر پر 70 مزین آراستہ تخت ہوں گے، ان کے شوہر کو بھی اسی کے مثل دیا جائے گا، اور ہر سرخ یاقوت کے تخت پر موتی سے آراستہ سونے کے 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان کے ہر روزہ رکھنے والے کو روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، اور یہ دوسرے اعمال حسنات، دوسرے اچھے کام جو ان کے ہیں ان کا بدلہ الگ سے دیا جائے گا۔ یہ تو صرف روزے کا بدلہ ہے۔ الحمدللہ علی احسانی و کرمی و فضلی، یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام روزہ رکھنے والوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر میں اس کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان کی راتوں کا قیام کروں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ فرمایا صدیقین اور شہداء میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ، اگر تم نے یہ باتیں کر لی، اگر اس طرح سے ایمان کو قبول کر لیا اور ان سارے تقاضوں کو پورا کر لیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم من الصدیقین والشہداء، صدیقین میں سے ہوگے اور شہداء میں سے ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء
وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ندا دینے والا پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے، بھلائی چاہنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہ۔ وہ کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو طوق ڈال دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ یہ ہے سنن نسائی کی پہلی جلد اور صفحہ 299۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی مقدس احادیث کو گوش دل سے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کرنے میں اور ذکر کرنے میں اور تشریح میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہماری طرف سے اور سننے والوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور ہمیں اس پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کی مقدس حدیثوں پر ہمیں عمل کرنے اور ان مقدس حدیثوں میں جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔